جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی سانحے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے جو اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اور اوورآل پاکستان کی سیاسی صورتحال کا بھی تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں، لیکن ایک نہایت ہی سوگوار دن ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور خصوصاً کراچی کے عوام کے لیے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، 320 کے قریب افراد اس میں جاں بحق ہو گئے۔ ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور ڈیتھ پول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے بعد اناؤنس کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں، یا اس سے آگے بھی کوئی کام ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہم بدنصیب لوگ ہیں۔ زلزلہ ہمیں مارتا ہے، سیلاب ہمیں مارتا ہے، بجلی ہمیں مارتی ہے، آگ ہمیں مارتی ہے۔ ہمیں تو ہر وہ چیز اس طرح ہے جیسے کراچی میں تو موت منڈلا رہی ہے۔ موت والے جو ہیں، بلکہ آپ کراچی میں جائیں، اب دیکھیں ادھر سے ادھر شیبہ کی وہ بھاگ رہی ہے، عیدی کی بھاگ رہی ہے، کوئی انسان کے بچوں کا وہاں رول ہی نہیں ہے، وہاں ایمبولینس ہی بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ اور پتہ نہیں کون، دیکھیں نا، جب ایک دن سٹرائک ہے، ایک کہتا کرو، دوسری کہتا نہیں کرو، ایک کہتا پیسے دو، دوسرا کہتا مت دو، تیسرا کہتا ہے کہ جناب علی۔ آپ سارا میڈیا دیکھیں، ایک لا قانونیت کا انبار ہے، اور رینجرز وہاں چھونی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اتنے دنوں سے۔ رزلٹ کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو کہا جا رہا ہے رینجرز بھی فیل ہو گئی نا۔ نہیں، اسی لیے فیل ہوئی کہ رینجرز کو لمبا عرصہ کے لیے رکھا گیا۔ دیکھیں، اگر پوسٹ گارڈ پہ یہاں کوسٹ گارڈوں پہ اگر آپ فوج کو زیادہ دیر کے لگائیں گے تو کیا کوسٹ گارڈ والے فوجی جو ہیں وہ اس کا اثر نہیں ہوتا؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ سو ماحول کے اثر میں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو ایک آگ اور خون کا بازار سجا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو اور نان ایشوز پر ایک دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں۔ اور یہ آج کا سانحہ میں آپ نے ابھی کہہ رہی تھی لیبر منسٹری تو ای او بی آئی کا فنڈ کھانے سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ وہ کیا تحفظ کریں گے؟ وہ کیا تحفظ کریں گے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بینکوں سے بے ایمانی میں ملوث ہیں۔ اربوں روپے کا فنڈ ہے جی ای او بی آئی میں۔ میں جب ای او بی آئی میں منسٹر تھا، یہ منسٹری میرے پاس رہی ہے، آپ یقین جانیں دنیا کا ہر آدمی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ٹاپ ٹو باٹم یہ کہتے تھے جناب اس کا اکاؤنٹ فلانے بینک میں بھیج دو، اتنی کمیشن ہے فلان۔ میں کہتا تھا میں نے ایک ٹیڈی پیسہ نیشنل بینک سے نہیں، اور میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے ای او بی آئی اور بعض امداد کی وجہ سے نیشنل بینک کو پرائیویٹائز کیا۔ مزدوروں کا تحفظ کہاں گیا جو آج کا واقعہ؟ موت تحفظ ہے، مرنا شرط ہے۔ ہر غریب آدمی مرے گا، اس کے پیچھے کو کچھ مر جائے گا۔ غریب گردے بیچ رہا ہے، غریب کیا کچھ نہیں۔ لیکن آج جو فیکٹری میں لوگ مارے گئے، ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا اس پہ ذمہ دار حکومت ہے، انتظامیہ ہے، یا مالکان تھے؟ دیکھیں، اس ملک میں اتنی غربت اور اتنی بے روزگاری ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اتنی چھوٹی چھوٹے پیسوں پہ کام کر رہی ہیں کہ گھر کی 3 بچیاں بیٹیاں میری جو ہیں وہ ایک پیکنگ فیکٹری میں چلی جاتی ہیں، چلو 4-4 ہزار روپیہ مل جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ بڑے اسکولوں کے میں نام نہیں لیتا جو چور ہیں اس طرح رکھ کے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں ایک بیٹی کو 4-4 5-5 ہزار روپیہ تنخواہ، بکری نہیں پلتی، وہ سوٹ بھی پہن کے جائے گی، استری بھی کر کے جائے گی، صرف وہ کہتے ہیں ماں گھر والے چلو جی بیزی ہو جائے گی بیچاری۔ سو اس ملک میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ اگر ٹی وی نہ ہو، ان کی موت کا بھی نہ پتہ لگے۔ یہ جو ٹی وی دن بھر دکھا رہا ہے، یہ جو اس وقت دکھا رہا ہے ٹی وی، وہاں پہ جو ریسکیو کا کام ہے، میں کہتا ہوں ٹی وی پہ جو کرائم دکھائے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے اس کو لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جو سکون کی دوائیاں وہ تو سمگلروں کے پاس چلی گئی ہیں، جو سکون کی دوائیاں وہ تو ایفیڈین کے رستے سمگل ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں، لوٹ مار بچی ہے، اور پھر وہ اشتہار دے رہے ہیں 10-10 لاکھ کے، 20-20 لاکھ کے، کہ ہمیں کوئی پوچھے نا کہ ہم نے ایفیڈین کہاں بیچی ہے۔ کوئی اس ملک میں آئے ڈنڈا لے کے اور ان سے پوچھے کہ یہ کنٹرول ڈرگز کے جو اتنے بڑے لائسنس ہیں، بعض ایسی ادویات ہیں جو انٹرنیشنلی صرف 33 گرام کی اجازت ہے۔ میں ایفیڈین کی بات نہیں کر رہا، میں ایسی دوائیوں سے واقف ہوں جو 33 گرام کی صرف اجازت ہے، وہ 13 کلو ایک سیاسی پارٹی کے لوگوں کو دی گئی ہیں، 13 کلو دی گئی ہیں ایک فارماسیوٹیکل کی مینوفیکچرنگ کو، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں۔ اس ملک میں یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا مقدر ہے۔ لیکن یہ غریب جو مارے گئے، اگر کوئی اور یہ جو غریب مارے گئے، یہ غریب کا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ غریب کی کیا زندگی ہے جی؟ غریب مر گیا۔ غریب نام کو استعمال کرنے کے لیے دلہن ایک رات کی جل کے مار گئے، بھئی یہ مر گئے، ختم ہو گئی۔ کل ایک نئی فلم یہ ان کا مقدر ہے۔ کل 2-2 لاکھ روپے میں بھی کوئی پیسے اگر میرے پاس ہوتے میں بھی دے دیتا۔ مرنا شرط ہے جی۔ پہلے ہمارے اس کے بعد پھر انتظامیہ آپ کو پیسے دے گی، حکومت آپ کو پیسے دے گی۔ جو میں اس پہ اگر آ جاؤں نا، ریسکیو کے کاموں کو آپ نے کہا جی ای او بی آئی وہ فنڈ وہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیبر کا کوئی تحفظ نہیں ہے اس ملک میں۔ انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اتنے بڑے اگر کرائسس میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہے اس وقت، پورے کراچی کو دیکھ لیں، پورے پاکستان کو دیکھ لیں، اتنا بڑا سانحہ ہے۔ کیا ہماری فائر فائٹنگ کی ٹریننگ ہے؟
کیا ہماری فائر فائٹنگ کی ٹریننگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان ریسکیو والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے گوڈاؤن میں سارے، میں اپنے شہر کو جانتا ہوں، سارے شہر میں جتنے پلازے بنے ہیں سب مجھ سے بے شک خفا ہو جائیں، جو کار پارکنگ کے لیے جگہ بناتے ہیں اس میں دکانیں بنا دیتے ہیں، جو اس کو بیسمنٹ کہتے ہیں، بیسمنٹ کے مقصد میں آپ دیکھیں کیا ہوا یہاں جو صدر میں پلازا جلا، جی بالکل، کتنے لوگ مر گئے ہمارے صرف اس لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ پلازا پھر بن رہا ہے، لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہوتا جب ایسے پلازے بنتے ہیں یا فیکٹریاں بنتی ہیں ان کے اندر اوہو پاکستان میں مٹھی گرم کرو بس ختم ہے، پاکستان میں مٹھی گرم کرو، پیسہ پھینکیں، تماشا دیکھیں، مر گئے بیچارے، ان کا یہی مقدر تھا، ہم سیاستدان ایک تعزیاتی بیان دیکھیں نا، ہم نے دن بھر ہم نے دیکھا نا ہم نے لکھ کے پیٹرن رکھا ہوا ہے، سیاستدانوں نے تعزیت دیکھیں اس ملک میں وہ جو کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں انہوں نے پیغام فیڈ کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل، میں نے نیوز روم میں کام کیا ہے، کوئی دھماکہ ہو جاتا تھا تو فوراً ہی کہا جاتا ہے آپ وہ ٹکر وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں کوئی ایسا سسٹم ہے پنچ کرتے ہیں سارے چینلوں کو چلے جاتا ہے، اور وہ رٹا رٹایا میسج ہے، انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور مرنے والوں سے، اگر دیکھیں ہم لوگ 2 نمبر کے لوگ ہیں، بنیادی طور پر ہم نام لیتے ہیں ایمان کا، اسلام کا، مسلمان کا، بیسیکلی ہم بہت زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، we are not، انگلش میں کہتے ہیں we are not what we are، we are as a nation we are not what we are، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں آ جائیں گے لوگ اور اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم بہت ہمدرد ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ مر گئے، اور شام کو یہ جس حالت میں ہوں گے غریب اس حالت سے گزر نہیں سکتا، ان کو دیکھ رحمان ملک صاحب کو میں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھنا یہ کہ اس میں شاید کوئی دہشت گردی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا 320 لوگ مارے گئے، دہشت گردی کا کوئی عنصر اس میں ہو سکتا ہے کیا؟ آسمہ میں آپ کو بات کروں، میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس طرح ہاتھ پکڑ کے جو رحمان ملک صاحب نے بڑے ہنس کے فوٹو کھچائی ہے، جتنے پاکستان میں دہشت گردی کے واردات ہوئے ہیں ان کا مجاہدین سے یا دہشت گردوں سے تعلق نہیں ہے، یہ ٹارگٹ سلیکٹڈ، یہ جو کراچی میں P3 جو ہیں، اورین P3 جو ہیں، یہ سب مرین کے ڈیٹیکٹر تھے، جن کے پاس سب مرین ہیں انہوں نے گرائے ہیں، یہ اویکس طیارے جو کیمرہ میں گرے ہیں یا کیمرہ میں نقصان پہنچا ہے، یہ کسی شمالی وزیرستان میں نہیں جانے تھے، جنوبی وزیرستان ان کا کوئی ان سے کنسرن نہیں ہے، یہ براہ راست انڈیا سے کنسرن تھا، 30 سال کی محنت سے وہ اویکس طیارے لیے گئے، 30 سال کی محنت سے، اربوں روپے کے تھے، اربوں کیا بلین ڈالرز کے تھے، آپ اربوں روپے کی بات نہ 25 ارب کے قریب سنا ہے ایک جہاز جو تباہ ہوا۔ دیکھیں میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، میں اس کا موور تھا بہت بڑا کیبنٹ میں، آج لوگ کیبنٹ میں موجود ہیں، لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کی باتیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پاکستان کا کنونشن آرمز جو ہے وہ محفوظ مضبوط ہو تاکہ ایٹامک کی طرف نہ جانا پڑے پاکستان کو، سو کنونشنل آرم کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے وہ سلیکٹڈ ٹارگٹنگ، جس سے صرف انڈیا کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے، کل آدھے لوگ کہیں گے ہڑتال ہو، آدھے لوگ کہیں گے ہم ہڑتال پہ بھی آ جاتے ہیں، بالکل میں ہڑتال کا بھی ذکر کرنا چاہ رہی تھی، کل قوم پرستوں کی جانب سے ہڑتال ہے، MQM نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، اتنا بڑا سانحہ، بار بار ہم اس کو پاکستان کی ہسٹری کا بڑا ایک سانحہ قرار دیں گے، تو ہڑتال کیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آپس میں تو وہاں صلاح مشورے جاری ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہوگا کیا؟ جس دن یہاں اوجڑی کیمپا واقعہ ہو رہا تھا وہاں لیاقت باغ میں لاٹھی چارج کرانی پڑی اور گولی چلانی پڑی، کیونکہ لوگ اس دن جلوس بھی نکال رہے تھے، جس دن راول پنڈی میں سینکڑوں لاشیں اٹھی، اس دن لیاقت باغ میں ایڈمنسٹریشن 2 طرف سے مصروف تھی، میں تو اندر تھا، ہم اس میں اوجڑی کیمپ میں، میں وہ آدمی تھا جو اوجڑی کیمپ سے بچے نکال کے لا رہا تھا، اور اس وقت وائرلیس پہ یہ بھی چل رہا تھا جناب علی کہ لیاقت باغ میں لاٹھی چارج ہو رہا ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی ہماری تو دماغ ہمارا خراب ہو گیا ہے، وی آر اے سک پیپل، ہم بیمارستان ہیں، پاکستان میں سکھ یونٹس کی بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے جن کو یہ شرم آنی کہ یار خدا کے لیے ہم معاشرے میں ہمارا کیا، میں نے آپ کو کسی پروگرام میں یہ پہلے کہا کہ میں منسٹر تھا تو یہ بڑے NBC اور CBC کے ہیڈ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمارے ملک میں تو لوگ اتنا کام نہیں کرتے، میں نے کہا وائی؟ انہوں نے کہا آپ کے ملک سے خبر بنی بنائی آ جاتی ہے، آپ کی بس بھی گرتی ہے تو 40 آدمی مرتے ہیں، تو بس کہتے ہیں آپ کی بس موٹر وے پہ جل جائے تو 70 آدمی مرتے ہیں،
تو اس کا مطلب نا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں, کوئی میکینزم موجود نہیں, اور آج ایک ایف آئی آر جو اس سہانے کے حوالے سے درج ہوتی ہے 343/2012, اس ایف آئی آر کا کیا ہوگا؟ فائل پہ گم ہو جائے گی. کسی سمگلر کو, کسی منشیات فروش کو, کسی ڈرگ مافیا کو, کسی قبضہ گروپ کو, کسی یہ بھاتا خوروں کو کوئی سزا نہیں ہوگی, کبھی سزا نہیں ہوگی. سزا کے لیے غریب ہے, موت کے لیے غریب ہے. فکسڈ کوٹا ہے مرنے کے بعد. ایک دن ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے آپ کو اتنی ٹی وی پہ کوریج دی. مفتی محمود صاحب اس وقت زندہ تھے, مولانا, انہوں نے کہا ہاں پوائنٹ آف آرڈر پہ بولے کہ کوریج ہے ٹی وی پہ, اس کے لیے مرنا شرط ہے. تو اس کا مطلب غریب کو انصاف نہیں ملے گا. غریب کو انصاف, یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی کسی کو انصاف ملے گا اس میں؟ آپ دیکھیں گے اس ملک میں شہادتیں بڑے آدمی کے خلاف کسی شہادت کا جذبہ ہی نہیں ہے. کوئی آدمی اس ملک میں ایسا نہیں رہ گیا جو اصول کی خاطر جان دے دے اور شہادت پہ کھڑا ہو جائے. یورپ میں میرے ساتھ لندن میں 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس کی ٹکر نہیں ہوئی, ٹکر اگلی گاڑی کی ہوئی. اس نے کہا شیخ صاحب یہ پاکستان نہیں, یہ بدماشی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہیں, جب تک پولیس آئے گی نہیں, کیونکہ اس گاڑی کے پیچھے میں ہوں, میں نے اس واقعے کو دیکھا ہے, میں اس کو اپنا آئی ڈی دکھاؤں گا, اپنا نام بتاؤں گا, پھر میں آگے چل کر جاؤں گا, ورنہ میں قومی مجرم ہوں. اور وہ کھڑا رہا, پولیس آئی, اس نے کہا یس آئی ہیو سین دس, دس ہیپن, دس اینڈ دس اینڈ دس. پھر اس نے کہا یس یور آئی ڈی. وہ بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ چھونی ڈال کے بیٹھ جائیں. یہاں تو پاکستان میں پولیس سے جو ہے, ویسے تو پولیس کی معاف کرنا حیثیت کوئی نہیں. Nobody bothers. Nobody bothers. کوئی آدمی لا قانونیت اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ کوئی آدمی نہیں سمجھتا. تو دیکھنے سننے والا نہیں, اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو فلاں سسٹم چاہیے, نگران وزیر اعظم چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, جو عوام کے ایشوز ہیں, عوام کو اگر تحفظ دینا ہے. کس عوام کے؟ اس عوام کا وہ ایشو نہیں ہے جو حکمران کا ایشو ہے. اس عوام کا, مسائل زدہ لوگوں کا وہ ایشو نہیں ہے جو حکمرانوں کا ایشو ہے. معاف کرنا, یہ ذہنی عیاشی کے لیے حکمرانی کر رہے ہیں, یہ تماش بینی کے لیے حکمرانی کر رہے ہیں, یہ دہشت کے لیے, رسپیکٹ کے لیے, اپنے کاروبار کی پروٹیکشن کے لیے, اپنے معاملات اور اپنی دولت اپنے پوتوں پڑپوتوں اور اولاد کو سیو کرنے کے لیے سیاست کریں. ان کے پاس نہ ایجنڈا ہے, نہ ان کی سوچ ہے, صرف بیان بازی ہے. ابھی اس واقعے پہ بھی ہم نے دیکھا بیانات ہی آ رہے ہیں, صرف پہلے تو تعزیتی بیانات آئے, پھر اس کے بعد دوسرے بیانات آئے, تو پھر لیکن بڑا آسان ہے اس ملک میں, بڑا آسان ملک میں جی کہ غیر ملکیات اس میں پایا گیا جی. غیر ملکی, او بابا غیر ملکی کتنے غیر ملکیات ہیں اس ملک میں. وہ فیکٹریوں میں بھی اب آ کے آگ لگائیں گے. پہلے وہ فرقہ واریت کراتے, لسانیت کراتے, تعصب پھیلاتے, اب فیکٹریوں گوداموں میں بھی غیر ملکی ہاتھ ہوگا جو آ کے آگ لگائے گا. کچھ ایسا ہی ہوگا. اگر فرقہ واریت کرنے والے لوگوں کو بھی, خاص شیعہ ہوں خاص سنی ہوں, جو کسی فرقے کی جان لے اس کو قانون کے تحت شکنجے میں جکڑا ہوتا, میں دیکھتا یہاں فرقہ واریت کیسے ہوتی. جج کو رات کو فون آ جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہے بھائی تیرے بچے صبح 8 بجے سکول جاتے ہیں. جتنے فرقہ واریت والوں کی موج ہے اتنی دوسروں کی نہیں ہے. ان کو وہ مزے سے ہیں کہ بھئی ہمارے پہ کسی کی شہادت ہی نہیں ہو سکتی. تو جو کراچی کا جو واقعہ ہوگا, میں اسی پہ آخری سوال یہ کروں گی, پھر ہم پولیٹیکل سچویشن پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. اب اس کا آؤٹ کم کیا لگ رہا ہے؟ موت غریب کی سرعام موت جو ہے وہ وہاں آپ کہیں رقص کر رہی ہے. کراچی میں موت رقص کر رہی ہے. دوسروں کیا کبھی سوچا, میں ہمارا سلک کا کاروبار تھا, گلگت سلگت میرے والد جایا کرتے تھے, ہم اتنے پریشان ہوتے تھے یار, گلگت بلتستان کے لوگ اتنے سادہ ہیں. لوگ آپ دیکھیں کوک کے لیے ڈرائیور, یہ گلگت بلتستان سے لوگ لے کے آتے تھے بزنس مین, کہ یار یہ بہت شریف لوگ ہیں, یہ بڑے وفادار قسم کے لوگ ہیں. آج آ گئے وہاں پہ بھی. کیا ہے وہاں کوئٹہ میں کیا؟ مجھے ڈر ہے, میں آسماں آپ کے پروگرام پہ کہہ کے جا رہا ہوں, خدا میرے منہ میں جھوٹ کرے اور میرے منہ میں خاک, کہ اگلی لڑائی جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہوگی. کیونکہ جتنے لوگوں کے جنازے آ رہے ہیں موسٹلی یہ جنوبی پنجاب میں جا رہے ہیں. یہ طالبان کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ میں فسادات کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں میں سیکٹیرین لڑائی کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اگر سیکٹیرین لڑائی میران شاہ, ڈیرہ اسماعیل خان, بھکر اور یہ ملتان کے گرد و نواح میں پھیلی تو پھر حالات مزید, صوبہ تو چلیں بعد میں ہی بنے گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو خرابہ پہلے دکھائی دے رہا ہے. اسی پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, کراچی کی صورتحال کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, بہت بڑا قومی, کچھ بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک مختصر سے بریک کے بعد.